الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک شریعت دی ہے، ایک قانون دیا ہے، اور شریعت نام ہے حقوق کی ادائیگی کا. اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو یہ شریعت پر ناقص عمل ہے، ادھورا ہے، یہ مکمل شریعت نہیں ہے. اور پھر جو بندوں کے حقوق ہیں اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. ماں باپ کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، ملازموں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق. غرض کے جتنے قسم کے بندے، جتنے قسم کے لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کے حقوق. تو شریعت نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی. اور حقوق العباد میں ایک حق آتا ہے رشتہ داروں کا حقوق. رشتہ اور ناتا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پیدا کی تو رشتہ کھڑا ہو گیا. قامت الرحم کے الفاظ آتے ہیں حدیث پاک. اور اس نے یوں شکایت کی کہ باری تعالیٰ هذا مقام العائد بك من القطيعة، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میں اس بات کی پناہ چاہتا ہوں تیری کہ لوگ میرے حقوق کو پامال کریں گے، میرے حقوق ادا نہیں کریں گے، مجھے توڑیں گے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ کس سے کہا؟ رشتے سے کہا. آپ کہیں گے کہ رشتہ اور ناتا یہ تو کوئی جسم تو نہیں رکھتا ہے. یہ باتیں وہ ہیں، اور آج کی ہمارے اس دور میں اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن انسان اسے ناپ لیتا ہے. ٹیمپریچر کو ناپ لیتا ہے، شوگر
ناپ لیتا ہے. آئرن ہمارے اندر کتنا ہے ناپ لیتا ہے. دنیا بھر کی جو چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی اسے انسان ناپ لیتا ہے. اس سے پہلے اس کا سمجھنا دشوار. تو اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے رشتہ اور ناتا کھڑا ہو گیا اور اس نے شکایت کی تو ہمیں اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. ہاں اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن بہرحال یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پیدا کی تو رشتے میں کھڑے ہو کر شکایت کی کہ اللہ میں اس جگہ کھڑا ہوں کہ جہاں مجھے یہ خدشہ ہے کہ لوگ مجھے توڑیں گے، میں آپ کی اس سے پناہ چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے کاٹ دوں گا، الگ کر دوں گا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی کہ کرو ان شئتم فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین یلعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کو بیان کر کے ایک آیت کی طرف رہنمائی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یوں فرماتا ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، طاقت دی اور تم نے زمین میں فساد پھیلایا اور رشتے اور ناتوں کو توڑا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہرا اور گونگا کر دیا اور ان کی نگاہوں کو نابینا کر دیا. یعنی گویا کہ رشتہ اور ناتا توڑنے والے کی وعید اتنی سخت ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے بہرا اور گونگا بنا دیا، ہم نے اسے اندھا بنا دیا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، رشتہ جوڑنا یہ بہت ثواب کا کام ہے اور رشتے کا توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. حدیث پاک ابھی پڑھی گئی، لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلہ. آج کل ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کو کوئی چیز ہدیہ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مجھے شکریہ کہے، تھینک یو کہے، جزاک اللہ کہے اور میری تعریف لوگوں میں کرے اور مجھے بھی اسی طرح ہدیہ دے، مجھے بھی اسی طرح میرا ساتھ دے اور میرا تعاون کرے جس طرح میں نے اس کا کیا. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس الواصل بالمکافی، برابری کرنے والا یہ رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے. آپ نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، آپ نے کسی کا تعاون کیا، آپ اس کی کسی مصیبت کے وقت کھڑے رہے اور وہ بھی آپ کی مصیبت کے وقت کھڑا رہا. کوئی موقع ایسا آیا آپ کو مدد اور تعاون کی ضرورت تھی، اس نے آپ نے اس کا تعاون کیا، یا اس نے آپ کا تعاون اور مدد کی، اس کا موقع آیا تو آپ نے نہیں کر دیا. کہتے یہ مکافی، یہ واصل نہیں ہے، یہ رشتے کو جوڑنے والا نہیں ہے. آپ نے اس لیے تعاون کیا، آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کیا تو اس نے بھی کیا. بلکہ
ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصل، کہ کوئی شخص آپ سے رشتہ جو توڑے، آپ کی برائی بیان کرے، آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ کی بے عزتی کرے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا جو طرز عمل ہے وہ اس کے ساتھ اچھا ہو، اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، یہ ہے واصل، یہ ہے رشتہ جوڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو، یہ وہ آیت ہے جو نکاح کی مجلس میں پڑھی جاتی ہے، اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کو توڑنے سے ڈرو، رشتے کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ کے رشتہ داروں نے چند ایک کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، آپ کو کیسے کیسے برے القاب سے پکارا، کیسے بری بری باتیں آپ کے بارے میں بیان کی، یہ تو مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ شاعر ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، یہاں تک کہ آپ کو اپنا عزیز وطن جہاں اللہ کا گھر موجود تھا وہ چھوڑنا پڑا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے مکے پر تسلط عطا فرمایا، آپ غالب آ گئے، تو آپ کا سلوک ان رشتہ داروں کے ساتھ کیا تھا؟ آپ نے ان سارے رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، آج تم پر کوئی جبر نہیں ہو، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مأمون ہے، اسے کوئی کچھ نہیں دے، اسے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے، جو حرم میں داخل ہو جائے وہ محفوظ۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ کئی افراد مل کر ایک خاندان بنتا ہے، اور جب ہم خاندان کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ہدیہ تحفہ دیں گے، ان کی مصیبت کے وقت کام آئیں گے، تو آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ جب خاندان متحد ہوگا، خاندان میں یونٹی ہوگی، تو وہاں پر سارے لوگ خوش ہوں گے، پرسکون ہوں گے۔ تو اگر انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرماتا ہے۔ سکون کیوں؟ اس لیے کہ ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کا حق ادا کرے گا، اس کی دلجوئی کرے گا، اس کی مصیبت کے وقت کام آئے گا، تو آپس میں محبت ہوگی، ایک دوسرے کی طرف سے تکلیف کا کوئی خوف اور اندیشہ نہیں ہوگا، تو انسان کی زندگی پرسکون ہوگی۔ لیکن اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تمام مذاہب میں ہے، ہر مذہب میں یہ بات آپ کو ملے گی کہ لوگ ایک دوسرے کو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی مصیبت کے وقت کام آتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول عطا فرمایا
کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو انسان کبھی بھی غمگین نہیں ہوگا، کبھی اس کے دل میں کوئی تکلیف اور حزن و غم کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا، وہ پرسکون رہے گا۔ اور وہ اصول یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کریں، اسے کچھ ہدیہ دیں، تحفہ دیں، تو اس میں ہماری کوئی غرض نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کام اس لیے کیا، اچھا سلوک اس لیے کیا تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اگر اس نے سلوک کیا، تحفہ ہدیہ دیا، اس کی مصیبت پہ کام آیا اس لیے تاکہ وہ مجھے تھینک یو کرے، میرا شکریہ ادا کرے، میرے تعریف کے گن گائے، لوگوں کے سامنے میرا تذکرہ اچھے انداز سے کرے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر اس نیت کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ عام وطن سامنے سے ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے تو ان کو شکریہ کہنے کی بھی زحمت کو گوارا نہیں کرتا۔ اب اگر اس نے اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی نیت نہیں رکھی، صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھا، تو اب چونکہ اس کے دل میں کوئی امید ہے ہی نہیں، اس کو کوئی حرص اور لالچ ہے ہی نہیں کہ میرا بھی کوئی موقع آئے گا تو یہ مجھے ہدیہ دے گا، یا آج میں نے اسے ہدیہ دیا ہے تو کل کسی موقع پر وہ بھی مجھے دے گا، کل وہ سفر سے لوٹ کر آئے گا تو مجھے ہدیہ دے گا جیسا آج میں نے اس کو ہدیہ دیا۔ ایسی کسی قسم کی نیت نہ رکھیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک۔ اب جب اس کو امید ہی اس نے نہیں رکھی ہے تو کیا اس کے دل میں کوئی حرص، کوئی لالچ پیدا ہوگی؟ اس نے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا۔ اسی لیے یہاں تک ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہدیہ بھی قبول نہ کیا جائے جس کا انتظار، ایسا ہدیہ بھی قبول نہ کیا جائے جس کا انتظار، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، بزرگوں کے ساتھ حالات پیش آتے ہیں، ایک مرتبہ ایسے حالات پیش آئے، پاپوں کی نوبت آ گئی۔ جب مریدین کے سامنے انہوں نے بیان کیا، نصیحت کی، تو ایک مرید یہ سمجھ گیا کہ حضرت کو بھوک کی شدت ہے، آواز سے ایسا لگ رہا، تو وہ اٹھا اور کھانا لے کر آ گیا۔ تو جب اس کھانا لے کر آیا، بزرگ نے کہا کہ اسے واپس لے جاؤ۔ وہ مرید اور وہ طالب علم جو تھا بہت سمجھدار، فوراً اٹھا کر لے کر چلا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس لایا، پھر ان بزرگ نے اس کھانے کو نوش فرمایا۔ پہلی مرتبہ اس لیے اسے واپس کر دیا کہ اس وقت ان کے دل میں خیال آیا تھا جب وہ کھڑا ہوا تھا مجلس سے کہ یہ میرے لیے کھانا لینے گیا، اور جب وہ لے کر چلا گیا امید ختم ہو گئی، پھر جب لے کر آیا تو آپ نے اسے نوش۔ حدیث پاک میں آتا ہے تہادو تہاو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں محبت پیدا ہو۔ انسان اگر کسی شخص کو ہدیہ اور تحفہ دیتا ہے تو ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ حلال اور پاکیزہ ہدیہ ہے، مال ہے۔ اس لیے کہ انسان جب اس کے پاس کوئی مال آتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ
اس نے اس مال کو کمانے میں کوئی زیادتی کر دی ہو، لیکن اگر کسی مخلص شخص کی طرف سے کوئی ہدیہ ملتا ہے تو یہ ہدیہ جو ہے وہ خالص ہدیہ ہے، پاکیزہ ہے، حلال ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور انہیں ہدیہ تحفہ دینا چاہیے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی۔ لیکن ہدیہ اور تحفہ دینے میں رسمیت کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ عامتاً ہم کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو یا تو مٹھائی کا ڈبہ دیتے ہیں یا کوئی سوٹ کپڑا دے دیتے ہیں، یہ رسم ہے، عامتاً یہی ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس 50 جوڑ کپڑے ہیں، 2 آپ نے دے دیے بابا، اور مٹھائی ڈائبٹیز کرنے والی، لانے والی، ہو سکتا ہے تو اسے یہ تکلیف ہو، اور مٹھائی کوئی زیادہ کھائی نہیں جا سکتی، تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جسے ہدیہ دے رہے ہیں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس معاملے میں بڑے حساس ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے، وہ تحفے بھی کیا لاتے تھے؟ وہ کاغذ لے کر آتے تھے، پیپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے کہ مفتی صاحب کا کام لکھنے پڑھنے، ان کو پیپرز کی ضرورت ہے، ان کو روشنائی کی ضرورت ہے، ان کو دوات کی ضرورت ہے، ان کو قلم کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، رسمیت کی طرف نہیں جانا کہ ہم جس کو ہدیہ دینے جا رہے ہیں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بیان کی گئی، اللہ کی عبادت کے ساتھ اور شرک کے بچنے کے ساتھ جس چیز کا حکم دیا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کو ہدیہ تحفہ دو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تاکہ آپس میں محبت باقی رہے۔ آپس میں محبت ہوگی تو تمہارا دل پرسکون رہے گا اور تمہیں کسی کی طرف سے کسی تکلیف کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رشتہ داروں کو حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔